جواب الف۔ ہماری مذہبی رسومات کے ثبوت میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، تاہم یہاں چند ہی نکات پر اکتفا کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ دین اور دنیا کی اکثر اصلی اور قیمتی چیزیں ایسی ہیں جن کا وجود و قیام کچھ دوسری بہت معمولی چیزوں کے اندر ہوتا ہے۔ مثلا درخت کے تنا اور شاخوں کی حفاظت چھلکوں کی بدولت ہوتی ہے، اسی طرح پھول، پھل اور غلہ جات کا بھی کوئی غلاف، چھلکا وغیرہ ہوتا ہے تاکہ اس میں اصلی چیز محفوظ رہے۔ اگر کوئی انجان آدمی تنا کے چھلکوں کو بیکار سمجھ کر چھیل پھینکے تو ظاہر ہے کہ درخت بہت جلد سوکھ جائے گا۔ چنانچہ کوئی شک نہیں کہ مذہبی رسومات ایک ناواقف انسان کی نظر میں عام اور معمولی چیزیں لگتی ہیں، مگر جاننے والا ہی جانتا ہے کہ ان رسومات کے چھلکوں کے اندر عقائد اور ایمان کا درخت کس شان سے محفوظ ہے، اور جب تک پھل درخت پر ہیں تو ان کی پختگی اور حفاظت کے لیے چھلکے کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ اس مثال سے ظاہر ہوا کہ اگر مذہبی رسومات نہ ہوں تو عقیدہ ختم ہو جائے۔ جواب بے، ہماری مذہبی رسومات کلی طور پر صحیح اور حق و صداقت پر مبنی ہیں، کیونکہ یہ سر تاسر امام زمان علیہ السلام کے امر و فرمان کے مطابق ہیں، یا ان کے متعلق صاحب امر کی تصدیق کی سند موجود ہے، جبکہ امام برحق خدا اور رسول کی جانب سے مختار دین ہیں، کیونکہ آپ نہ صرف اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گزار ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اولو الامر کی حیثیت سے خود بھی ہدایت کرنے والے ہیں۔ لہذا ہماری مذہبی رسومات کے حق بجانب ہونے میں ذرہ بھر شک نہیں۔ جواب جیم، یہ حقیقت ہے کہ کسی ملک و قوم کی جائز اور مناسب رسومات تشریع کی اصل و اساس ہوا کرتی ہیں۔ اس کے یہ معنی ہے کہ جب شریعت بنی تھی تو اس میں مفید رواج پیش نظر رہا ہے، اور جب بھی شریعت کے کسی گوشے میں تبدیلی آتی ہے تو وہ رواج کے تغیر و تبدل کی وجہ سے یوں ہوتی ہے۔ ملاحظہ ہو مولانا جعفر شاہ پھلواروی کی کتاب اسلام دین آسان اور اجتہادی مسائل۔ جواب دال، ناندی منادی کا مطلب ہے کسی نیک کام میں حصہ لینے کا اعلان، اور یہ رسم دین اسلام کے تصور مسابقت یعنی آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ۔ قرآنی حوالہ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 114، 3/114، اور وہ نیک کاموں میں دوڑ پڑتے ہیں، یعنی نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیز ارشاد ہوا ہے کہ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ قرآنی حوالہ سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 61، 23/61۔ یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور بھلائیوں کی طرف دوسروں سے لپک کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ فاستبقوا الخیرات۔ قرآنی حوالہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 48۔ سو تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ نیک کاموں میں سبقت لے جانا، ایثار و قربانی کا مظاہرہ کرنا اور اپنے حسن عمل کے ذریعے سے دوسروں کو نیکی پر ابھارنا، یہ سب قرآنی تعلیمات میں سے ہیں۔ لہٰذا ان کی کچھ مثالیں جماعت خانہ میں پیش کی جاتی ہیں تاکہ دین کی عملی صورت ہمیشہ جماعت کے سامنے رہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دفعہ مسجد ہی میں اعلان فرماتے تھے
کہ فلان کام کے لیے مالی قربانی کی ضرورت ہے، جس میں اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔